لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے کون؟ یہ میرا نبی، اس قرآن کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے کس کو ڈرائے؟ من کان حیا، اس شخص کو جو زندہ ہو، جس کا دل بیدار ہو، جس کی روح اور مغز بیدار ہو، مردہ نہ ہو، جس میں خشیت کی رمق ہو، جس میں قبول کرنے کی طرف رجحان اور میلان ہو۔ کچھ طباعیں ایسی ہوتی ہیں کہ قبول نہیں کرنا، جیسے کفار قریش میں اکثر لوگ قبول نہ کرنے پر یہ مصر تھے بلا وجہ۔ دیکھیں ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ نبی کو کیوں نہیں مانتے تھے کہ جناب یہ نبی قیامت کی بات کرتے ہیں؟ بھلا مردہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جو ہڈیاں گل چکی، گوشت سڑ چکا، مٹی بن چکا، دوبارہ وہ انسان کیسے بنے گا؟ تو بھائی یہ بات تو نبی نے بعد میں کی، پہلی دعوت نبی کی قولوا لا الہ الا اللہ تھی۔ اس وقت نہ قیامت کا ذکر تھا، نہ قبروں کا ذکر تھا۔ تو جس چیز کو تم نے بہانہ بنا کر نبوت کا انکار کیا، وہ بات تو بعد میں کی ہے۔ تمہاری طباع کے اندر انکار تھا، کبر تھا، غرور تھا۔ اور یہ کتاب کس کو نفع دیتی ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو زندہ ہوں اور جو اتباع کا شوق رکھتے ہوں، ان کی طبیعتوں میں، ان کی فطرت میں اتباع ہو، رحمان کا خوف ہو، خشیت ہو، ان کو آپ ڈرائیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، ان کو ڈرائیں آپ جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، جن کے اندر قبول کا مادہ، قبول کا جذبہ ہے، اور جن کی طبیعت میں کبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، اور نہ ماننے پر ان کے اندر اصرار ہو، اس نصیحت کو قبول کرنے والی نہیں ہیں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہو، بِيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر قول ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے کہ ان تک نصیحت پہنچی، قرآن پہنچا، دین پہنچا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور حجت قائم ہونے کے بعد پکڑ بڑی شدید ہوگی، پکڑ بڑی ہولناک ہوگی۔ یہ قرآن نے آپ کو دیا تو یہ دو چیزیں، دو مقاصد، ایک زندہ اور بیدار لوگوں کو ڈرانا، دوسرا جو زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، ان پر حجت قائم کرنا۔ اقامت حجت کے بعد کیا معمولی عذاب ہوگا انہیں؟ نہیں، عذاب شدید ہوگا اقامت حجت کے بعد۔